نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا كل نفس ذائقة الموت وقال مقاما آخر أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة وقال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم حب الدنيا رأس كل خطيئة صدق الله المولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين المتين المعين المبين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. سامعین، آئیے سب سے پہلے حضور تاجدار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ بیکسبرا میں نذرانہ قدم پیش کرے پڑھے بابا سے بلند درود شریف. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. سامعین، آج میری تقریر کا عنوان موت ہے. سب سے پہلے یہ جانیں کہ موت کسے کہتے ہیں. موت آخر چیز کا نام ہے. موت کہتے ہیں جسم سے روح کا جدا ہو جانا موت کہلاتا ہے. حضرات شعر ملاحظہ فرمائے. شاعر کہتا ہے کہ موت سے کس کو رستگاری ہے. رستگاری موانا چھوٹا رہا. موت سے کس کو رستگاری ہے. آج وہ تو کل ہماری باری ہے. آج وہ تو کل ہماری باری ہے. اور کہتا ہے، خوب کہتا ہے، زندگی موت کا نشانہ ہے. زندگی موت کا نشانہ ہے. ایک دن سب کو یہاں سے جانا ہے. ایک دن سب کو یہاں سے جانا ہے. کوئی آئے کوئی جائے یہ تماشا کیا ہے. کوئی آئے کوئی جائے یہ تماشا کیا ہے. کچھ سمجھ میں نہیں آتا یہ دنیا کیا ہے. کچھ سمجھ میں نہیں آتا کہ یہ دنیا کیا ہے. آنے والے آتے ہیں چلے جاتے ہیں لیکن آنے والے آتے ہیں چلے جاتے ہیں لیکن جانے والے نہیں جاتے. یہ فسانہ کیا ہے کہ جانے والے واپس نہیں آتے. یہ فسانہ کیا ہے. تیرے احباب تیرے دوست تیرے گھر والے، تیرے احباب تیرے دوست تیرے گھر والے تجھ کو مٹی میں ملا دے گا. تو سمجھتا کیا ہے. تجھ کو مٹی میں ملا دے گا. سمجھتا کیا ہے. دفن کر کے یوں ہی تسلی دی جاتی ہے. دفن کر کے یوں ہی تسلی دی جاتی ہے. آہستہ آہستہ سبھی کو آئیں گے ڈرتا کیا ہے. آہستہ آہستہ سبھی تو آ جائیں گے ڈرتا کیا ہے. آخر مصرع، چند لمحہ روئیں گے تیرے احباب اے کامل. چند گھڑی روئیں گے احباب اے کامل. پھر ہمیشہ بلا دیں گے تجھے. سمجھتا کیا ہے. پھر ہمیشہ بلا دیں گے. سمجھتا کیا ہے. میں نے آپ کے سامنے خطبہ مستورہ میں جس آیت مقدسہ کی تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا، خلق الموت والحیاۃ لیبلوکم ایکم احسن عملا، اس کا ٹرانسلیٹ یہ ہے کہ اللہ نے
نے فرمایا کہ میں نے زندگی اور موت کو پیدا کیا لیبلوکم، تاکہ ہم جانچ لیں کہ ایکم احسن عملا، کہ تم میں سے کس کے سب سے زیادہ عمل بہتر ہے۔ اللہ نے موت اور زندگی دونوں کو پیدا کیا، مقصد کیا ہے؟ لیبلوکم، تاکہ جانچ کر لے ایکم احسن عملا، کہ تم میں سے کس کے اعمال سب سے زیادہ بہتر ہے۔ سامعین، خدائی دستور ہے، خدا کا قانون ہے، خدا کا رول ہے، جو بھی اس دنیا فانی میں آیا، چاہے وہ بادشاہ ہو یا غلام، امیر ہو یا فقیر، بچہ ہو یا بوڑھا، مرد ہو یا عورت، سب کو اس دار فانی سے دار بقا کی طرف کوچ کرنا ہے۔ قرآن کہتا ہے کلو نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو ایک دفعہ موت کا مزہ چکھنا ہے، ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ لیکن افسوس، ہمیں پتا ہے کہ ہمیں موت ضرور آئے گی، ہم یہ جانتے ہیں کہ ہمیں موت ضرور آئے گی، لیکن پھر بھی ہم گناہوں سے باز نہیں آتے۔ ہمیں پتا ہے کلو نفس ذائقۃ الموت کا مصداق پتا ہے، ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ ہمیں ایک بار مرنا ضرور ہے، پھر بھی اللہ کی نافرمانی سے باز نہیں آتے۔ ہمیں پتا ہے کہ ہمیں مرنا ضرور ہے، پھر بھی ہم گناہوں سے باز نہیں آتے۔ اللہ اکبر، قرآن مقدس کی آیت کو اٹھاؤ، اللہ فرماتا ہے اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ، اللہ کہتا ہے تم جہاں کہیں بھی ہو موت تمہیں لے آئے گی، اگرچہ تم کسی مضبوط قلعے میں بھی ہو موت تمہیں لے آئے گی۔ سامعین، ہمارے سامنے اتنے واضح دلیل موجود ہونے کے بعد ہم اس دنیا کی گندگی کے دلدل میں پھنسے ہوئے۔ ہمیں پتا ہے کہ مرنا ہے، ایک دن ہم بھی قبر میں جائیں گے اور ہمارے نامہ اعمال کو کھولے جائیں گے اور ہمیں بھی حساب دینا ہوگا، پھر بھی ہم گناہوں سے باز نہیں آتے، پھر بھی اللہ اور اس کے فرمان کے مطابق عمل نہیں کرتے۔ سامعین، سب سے پہلی وجہ یہ ہے کہ ہم اپنے دل میں اللہ کا خوف پیدا نہیں کیا، خوف خدا دل میں نہیں بسائے۔ یہی وجہ ہے کہ ہم موت کو بھول چکے ہیں، یہی وجہ ہے کہ شریعت مطہرہ نے ہمیں کیا حکم دیا ہے اسے کرنے سے دور۔ حضرات، میں نے آپ کے سامنے خطبہ مستورہ میں ایک حدیث شریف کا ذکر کیا، قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حب الدنیا رأس کل خطیئۃ، سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتی ہے کہ دنیا کی محبت تمام برائیوں کی جڑ ہے۔ حب الدنیا رأس کل خطیئۃ، کہ دنیا کی محبت تمام برائیوں کا جڑ ہے۔ تو ہمیں سوچنا چاہیے کہ ہم کس چیز میں مبتلا ہیں، ہم جو ہے دنیا کے کس چیز میں مصروف ہو چکے ہیں اور آخرت کو بھلا چکے ہیں۔ سامعین، آئیے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ دنیا کی اہمیت رب العزت کی بارگاہ میں کیا ہے۔ ایک دفعہ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کسی راستے سے گزر رہی تھی، تو راستے میں ایک مردے بکرے کو دیکھتے ہی اور فرماتے ہیں صحابہ کیا تم جانتے ہو اس کے مالک نے اس بکرے کو یہاں پہ کیوں پھینکا ہے؟ صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اس بکرے کی بدبو کی وجہ سے اس کے مالک نے یہاں پہ پھینک دیا ہے۔ تو ہمارے آقا کیا خوب جواب فرماتے ہیں، تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ قسم بخدا کی اللہ رب العزت کے نزدیک یہ دنیا کی اہمیت اس بدبودار بکری سے بھی زیادہ بدتر ہے۔ اگر اس دنیا کی اہمیت اللہ رب العزت کے نزدیک ایک مکھی کے پر کے برابر بھی ہو جائے تو کسی کافر کو ایک گھونٹ پانی بھی نہیں ملے گا۔ اس دنیا کی اہمیت
ایک مکھی کے پر کے برابر بھی نہیں ہے، اور ہم اور آپ اسی دنیا کی چمچماہٹ میں مبتلا، اسی دنیا کی روشنی میں گم ہو چکی اور آخرت کو بھول چکی ہے۔ اسی طرح ایک اور حدیث شریف سماعت فرمائے کہ ہمارے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جس نے اپنے دل میں دنیا کی محبت کو بسایا اس نے آخرت کو نقصان پہنچایا، اور جس نے آخرت کی ترجیح دیا دنیا پر تو اس نے دنیا کو نقصان پہنچایا۔ تو تم فانی ہونے والی چیز کو دنیا پر ترجیح مت دو۔ اس حدیث کریمہ سے پتہ یہ چلا کہ تم اپنی زندگی دنیا میں اتنے ہی اسی مطابق گزارو جتنا اللہ نے تمہیں حکم دیا ہے۔ صرف دنیا ہی دنیا نہیں بلکہ آخرت اصل زندگی آخرت کا۔ حضرات محترم، یہ دنیا کیا ہے؟ ایک مومن کے لیے، ایک بندہ مومن کے لیے یہ دنیا ہے کیا؟ آئیے حدیث کریمہ سے جان لیتی۔ قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم الدنیا سجن المؤمن و جنت الکافر۔ ہمارے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ دنیا مومن کا قید خانہ ہے اور کافر کا جنت۔ اس حدیث کریمہ سے صاف طور سے پتہ چلتا ہے کہ ایک بندہ مومن کو اس دنیا فانی میں کیسے زندگی گزارنا ہے۔ اگر زندگی گزارنا ہی تو ایک قیدی بننا پڑے گا۔ مومن ہے پورے قیدی کا ہم شکل بن کے دنیا میں رہنا پڑے گا۔ قیدی جیسا جیلر کرتا ویسا ہی کرتا ہے، جیسا کام کرنے کہتا ویسے ہی کرتا ہے۔ لیکن ایک بندہ مومن کا کیا حال ہے؟ اللہ کے فرما بردار کو بھول چکے ہیں اور اس دنیا میں مغروق ہے اور اپنے آخرت کو بھول چکے ہیں۔ اس کی وجہ صرف اور صرف یہی ہے کہ وہ اپنے دل میں خوف خدا کو پیدا نہیں کیے ہیں۔ اللہ اکبر! اگر بندہ مومن اپنے دل میں خشیت الہی کو پیدا کر لے، اللہ اکبر، وہ اپنے رب کی بارگاہ میں محبوب و مقبول بن جائے۔ سامعین، آج ہم اور آپ دین اسلام سے، شریعت مطہرہ کے ایجوکیشن سے اتنے دور ہو چکے ہیں کہ ہمیں یہ بھی نہیں پتا ہے کہ زندگی گزارنی ہے تو کیسے گزارنی ہے۔ حضرات، میں آپ کے سامنے یہاں پہ صرف سیکھنے اور چلانے نہیں آیا، بلکہ اللہ نے اپنے بندے کو جو حکم دیا ہے کہ ایک بندہ مومن اپنی زندگی اس دنیا میں کیسے گزارے، اسی کے فرمان کو سنانے آیا۔ سامعین کرام، میں آپ کو خوف خدا کی فضیلت بتا دینا چاہتا ہوں کہ جب بندہ اپنے دل میں خشیت الہی کا جذبہ بیدار کرتا ہے، کہ جب بندے کے دل میں خوف خدا پیدا ہو جاتا ہے تو اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اس بندے کے جسم سے اس کے گناہ ایسے جھڑتے ہیں کما یتحانت علی الشجرۃ ورقها، جیسے درخت کو ہلانے سے اس کے پتے جھڑ جاتے ہیں۔ یہ ہے خوف خدا کی فضیلت کہ جب بندہ اپنے دل میں خوف خدا بسا لیتا ہے تو اس کے وہ آنکھ جو اس کے بدی کی طرف دیکھنے کے بجائے نیک کاموں کی طرف دیکھنے لگتا ہے۔ جب بندہ مومن کے دل میں خشیت الہی کا جذبہ بیدار ہو جاتا ہے تو اس کے وہ ہاتھ جو اس کے ظلم و زیادتی کی طرف اٹھنے کے بجائے نیک اور اچھے کاموں کی طرف اٹھنے لگتا ہے۔ جب بندہ مومن کے دل میں اللہ کا خوف پیدا ہو جاتا ہے تو اس کے وہ قدم جو اس کے ظلم و زیادتی کی طرف اٹھنے کے بجائے نیک اور اچھے کاموں کی طرف اٹھنے لگتا ہے، یہاں تک کہ وہ بندہ اللہ کی بارگاہ میں محبوب و مقبول بن جائے گا۔ سامعین، کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا، پھر بھی ہم موت کو یاد نہیں کرتے،
پھر بھی ہم موت کو بھول چکے ہیں، پتہ ہونے کے باوجود عقیدہ یہ ہے کہ موت آئے گی، ضرور آئے گی، پھر بھی ہم موت کی یاد نہیں کرتے۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اکثروا ذکر حازم اللذات الموت، کہ تم موت کو کثرت سے یاد کیا کرو، اس لیے کہ یہ دنیا کی لذتوں کو ختم کر دے گی۔ اگر تم موت کو یاد کرو گے تب تمہارے دل میں خوف خدا بھی پیدا ہوگا اور تم گناہوں سے باز بھی آ جاؤ گے۔ شرط یہ ہے کہ تم دن بھر میں کم سے کم ایک دفعہ ضرور موت کو یاد کرو۔ حضرات، ہم اور آپ جو بخوبی جانتے ہیں کہ ہر انسان کو اپنے وقت مقررہ پر جانا ضرور ہے، پھر بھی اس دنیا میں مصروف ہے، پھر بھی اس دنیا میں پڑے ہوئے ہیں، آخرت کو بھول چکے ہیں، اور وہ اپنے اعمال کا بھی جائزہ بھی نہیں لیتے کہ ہم نے دن بھر میں کتنے نیکی کی ہے، دن بھر میں کتنے گناہ کیے ہیں۔ وہ گناہ کے گناہ کرتے جا رہے ہیں اور اس کو یہ بھی نہیں پتا ہے کہ ہم دن بھر میں کتنے نیکی کتنے گناہ کیے ہیں۔ تو سن لو اللہ کا فرمان، قرآن مجید میں اللہ فرماتا ہے فَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ۔ اللہ فرماتا ہے فَأَمَّا مَنْ خَافَ، کہ جس شخص نے اللہ کا خوف پیدا کیا، فَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ، اور اپنے آپ کو خواہشات نفس سے بچا، فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، تو اس کا ٹھکانہ جنت ہے۔ اور ان لوگوں کو بھی فَأَمَّا مَنْ طَغَىٰ وَآثَرَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا، کہ جس نے شرکتیں کی، فَأَمَّا مَنْ طَغَىٰ وَآثَرَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا، اور اس دنیا میں زندگی کو ترجیح دیا، یعنی وہ اس دنیا میں پڑ گیا، آخرت کو بھول گیا، فَإِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، تو اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ اس آیت مقدسہ سے صاف طور سے پتہ یہ چلتا ہے کہ جب بندہ مومن اپنے دل میں خوف خدا پیدا کر لیتا ہے تو اللہ اسے جنت نصیب عطا فرمائے گا، اور جب بندہ دنیا میں ملوث ہو جاتا ہے، آخرت کو بھول جاتا ہے اور اللہ کے نافرمانی میں مبتلا ہو جاتا ہے، فإن الجحیم هی المأویٰ، اس کا ٹھکانہ جہنم ہو جاتا ہے۔ سامعین، میں اپنی گفتگو یہی چند کلمات پر ختم کرتا ہوں۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ ہم تمام امت مسلمہ کو ایک اور نیک بنائے اور اہدنا الصراط المستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے اور گناہوں سے بچنے اور زیادہ نیکی